میں شیخ سید حاضر ہوں علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105 پر۔ آج یعنی 25 ستمبر کو اتوار کا دن ہے اور میرے ساتھ ہیں سدرا احمد، زہرا سومجی اور شیما مجید۔ سامعین، سیلاب کی صورتحال اس طرح سے تو نہیں ہے کہ اب پانی نہ برس رہا ہے اور نہ اوپر سے بہت بڑی مقدار میں آنا شروع ہوا ہے، لیکن ہمارے صوبے سندھ میں پانی جس طرح سے موجود ہے اس کی نکاسی کا کوئی انتظام نہیں ہوا ہے، اور جب تک اس کی نکاسی نہیں ہوتی ہے مسئلہ خراب ہی رہے گا۔ اور اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کے بارے میں ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں۔ سامعین، کل یعنی ہفتے کے دن 24 تاریخ کو موریال شاہ نے ایک زوم کے اوپر میٹنگ آرگنائز کی تھی، جس کے ذریعے سے لوگوں کو بتا کر کے کچھ سیلاب زدگان کے لیے کچھ فنڈز جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کا کہ پروگرام اب یوٹیوب پہ موجود ہے، یوٹیوب پہ جا کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس پروگرام میں جناب مجتبیٰ صاحب نے بہت اچھی نظم سنائی اور جناب حسین صاحب نے ایک بہت اچھے پاکستان کے کچھ گیت ہمیں سنائے، اور مختلف لوگوں نے اپنا اظہار خیال کیا۔ اور سب سے بڑی افسوسناک جو صورتحال ہے وہ ہمیں ڈاکٹر ناصر شاہ صاحب نے بتایا کہ خیرپور اور اس سے نیچے کے جتنے علاقے میں پانی موجود ہے ان کی نکاسی کا کوئی بھی ایسا انتظام ابھی تک نہیں ہے جس سے ہم یہ کہہ سکیں کہ اگلے کچھ دنوں میں پانی نکل جائے گا۔ یہ ایک بڑی عجیب و غریب اور خطرناک صورتحال ہے۔ اس سے ہم کیسے نپٹیں، کس طرح سے اس پہ کچھ ہو سکے گا، نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے، اور جو لوگ جن کو پتہ ہونا چاہیے وہ اس معاملے میں کیا کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں سیلابی پانی کے مسائل کی طرف۔ جب پانی جمع ہو جاتا ہے تو اس پانی کی وجہ سے بے شمار کیڑے مکوڑے گھاس پھوس درختوں کے نیچے سے نکل کر کوئی درخت پر چڑھتا ہے اور خشکی کی طرف آتا ہے۔ آپ نے جیسا کہ دیکھا ہوگا ابھی اکثر و بیشتر ہمارے سندھ کے دیہی علاقوں میں سانپ نکل کے آ رہے ہیں۔ زیادہ تر سانپ تو زہریلے نہیں ہیں، لیکن جو زہریلے سانپ ہیں ان کے لیے شاید ہمارے پاس دوا بھی موجود نہ ہو۔ تو ایسی صورتحال میں تمام سیلاب زدگان کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس طرح سے اس کام کو سنبھال سکتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس وقت ہمارے سجاول، بدین اور ٹھٹا کے علاقے میں جو سیلاب زدگان اپنے گھروں سے نکل کر کے خشک علاقوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کی بڑی صورتحال خراب ہے۔ گرمی شدید ہے، پانی کا مناسب انتظام نہیں ہے، جوہر اور جو بہتا ہوا بھی نہیں بلکہ رکا ہوا جو پانی ہے اسی پانی میں وہ پیتے بھی ہیں، اور اسی پانی کو دوسرے کاموں کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے جو کہ ایک بڑی خراب صفائی ستھرائی کی صورتحال کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایسے میں بیماریاں کولرا، ٹائیفائڈ اور دوسری جو پانی سے ہونے والی بیماریاں ہوتی ہیں وہ پھیلتی ہیں، اور ان کے پھیلنے سے جو مسائل جنم لیتے ہیں اس کا آپ کو اندازہ ہے۔ ہماری ڈاکٹر سدرا احمد، ڈاکٹر سومجی اور کچھ اور ڈاکٹر اور کچھ اور نرسیں اور مڈ وائف ان علاقوں میں جا رہی ہیں اور وہ دیکھ رہی ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے، اور جو باتیں بتاتی ہیں اس میں ایک بات بڑی سگنیفیکنٹ ہے جو بہت اہمیت ہے، اور وہ آج کے دن کے حوالے سے ہی بڑی اہمیت ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے اس لیے اہمیت رکھتی ہے کہ آج یعنی کہ 25 ستمبر ہے اور کل 26 ستمبر ہے، اور 26 ستمبر کو ساری دنیا میں بین الاقوامی کنٹراسیپٹیو ڈے یعنی خاندانی منصوبہ بندی کا دن منایا جاتا ہے، اور جو کل منایا جائے گا۔ تو اس سیلاب کی صورتحال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ہمارے گاؤں دیہاتوں میں جو خواتین ہیں ان میں ایوریج بچوں کی تعداد 5، 6، 7 سے کم نہیں ہے، اور کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے خاندانی منصوبہ بندی اتنا زیادہ اہم ہے کہ اس کا اندازہ وہی لوگ لگا سکتے ہیں جو ان حالات کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ابھی میں نے پچھلے سفر میں ذکر کیا تھا کہ مجھے ڈاکٹر نگہت شاہ جو ایک کیمپ لے کے خیرپور میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے پاس بے شمار حاملہ عورتیں آ رہی ہیں جن کے 6، 7، 8 بچے ہیں، بلکہ انہوں نے ایک ایسی اور خاتون کا بھی ذکر کیا جن کی 12ویں پریگننسی تھی، اور ان کے ساتھ ان کے 10 بچے ساتھ تھے، جبکہ ایک بچے کی پہلے کہیں ڈیتھ ہو چکی تھی۔
تو کوئی بھی ملک جس کو ترقی کرنا ہے، اس کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ان کے ہاں ضرورت کے مطابق سامان ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ضرورت کے مطابق سامان نہیں ہے تو کیا کرنا ہے؟ ضرورت کو کم کرنا ہے یا سامان بڑھانے کی کاوش کرنی ہے؟ اس سلسلے میں کچھ دلچسپ حقائق آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں۔ خاندانی منصوبہ بندی کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر ہم پچھلی تہذیبوں کا مطالعہ کریں، تاریخ میں جانے کی کوشش کریں، تو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ قدیم مصر کی تہذیب اور اس سے پہلے میسوپوٹیمیا کی تہذیبوں میں بھی خاندانی منصوبہ بندی کے مختلف طریقے لکھی ہوئی صورت میں موجود ہیں جو تاریخ کا حصہ ہیں۔ قدیم مصر میں جو شاہی خاندان کے عورتوں کے جو ڈاکٹر ہوتے تھے، شاہی طبیب جو کہلاتے تھے، ان کی جو لکھے ہوئے صفات ملے ہیں جو مختلف احرام میں پائے گئے ہیں، ان میں سے کئی صفات میں ایسے طریقوں کا ذکر کیا گیا ہے جن کے ذریعے سے خاندان کی تعداد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے قدیم مصری تہذیب میں رہنے والے عقل مند لوگ یہ سمجھتے تھے کہ مصر میں جتنی ضروریات ہیں اس کے مطابق آبادی زیادہ ہے اور اس آبادی کو کم کرنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں انہوں نے یقینی طور پر بہت سے کام کیے ہوں گے، اس زمانے کے حالات سے لوگوں کو تعلیم دینے کی کوشش کی ہوگی۔ حالانکہ اس زمانے میں جس طرح کے تعمیراتی کام ہو رہے ہوتے تھے اس میں مزدوروں کی بہت بڑی تعداد ضرورت ہوتی تھی، لیکن اس کے باوجود شاہی گائناکالوجسٹ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں آبادی کم کرنے کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد ہم دنیا کی دو اور قدیم تہذیبوں کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے چین۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے سامعین کہ چین کی تاریخ 10,000 سال پرانی ہے، اور گزشتہ 5,000 سال سے جو چین کی تہذیب اور تاریخ ہے وہ لکھی ہوئی صورت میں موجود ہے۔ تو جو لکھی ہوئی صورتیں موجود ہے اس میں بھی بڑی تفصیلات کے ساتھ اس بات کا ذکر ہے کہ چین میں خاندانی منصوبہ بندی کو کس طرح سے پروان چڑھایا جائے اور خاندانی منصوبہ بندی کیوں کی جائے۔ چین کے کئی ڈاکٹروں کا ذکر ہے جنہوں نے مختلف طریقوں سے بتایا ہے کہ بچوں کی تعداد یا بچوں کی پیدائش کی شرح کو کم کرنے کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، جو کہ بہت دلچسپ ہے۔ اسی طرح سے ہندوستان کی قدیم تہذیب و تاریخ میں اسی قسم کے حکیم جن کو دیپ کہا جاتا تھا، وہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہندوستان کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ جتنی ہماری پیداوار ہے اسی کے مطابق ہمارے ہاں بچے بھی ہونے چاہیے۔ ہماری نظروں کے سامنے بنگلہ دیش نے اس معاملے میں بہت کامیابی حاصل کی ہے، اور سب سے زیادہ کامیابی ہمارے موجودہ چین نے حاصل کی ہے۔ چین کی آبادی جو بلینز میں ہے، وہاں کے جو رہنما تھے انہوں نے فیصلہ کیا کہ چین اس وقت اس صورتحال میں نہیں ہے کہ وہاں پر کوئی بھی جوڑا ایک سے زیادہ بچہ رکھ سکے، کیونکہ اگر ایک سے زیادہ بچہ ہوگا تو چین کے پاس اس بات کی سہولت نہیں ہے کہ سب کو کھانا کھلایا جا سکے، سب کو تعلیم دی جا سکے، سب کو مہذب صحت مند شہری بنایا جا سکے، اور وہ سب چین کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا کر سکے۔ اس سلسلے میں انہوں نے ایک بچے کی پالیسی بنائی، اور کئی سالوں تک یہ پالیسی بننے کے بعد اور کامیابی سے چلنے کے بعد اب چین کے بہت سارے صوبوں میں گزشتہ 3 سالوں سے اجازت دی گئی ہے کہ وہ ایک سے زیادہ بچے پیدا کر سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے جس کی وجہ سے چین آج دنیا کے ان زبردست ترقی یافتہ ملکوں میں ہے جو بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، اور چین دنیا کی ایک بڑی سپر طاقت بن کے سامنے آ رہا ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ چین کی آبادی میں ایک آدمی بھی غریب نہیں ہے، اور جب ہم غریب کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا خاندان جس کی روزانہ کی آمدنی $2 سے کم ہو وہ غریب کہلاتا ہے۔ تو چین کی بلینز کی آبادی میں ایک شخص بھی غریب نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ہی چین تعلیم میں، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں جس طرح سے ترقی کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ بہت جلد چین ذہنی طور پر تمام دنیا کو اسیر کر لے گا۔
اور یہی کامیابی ہے جو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ملک کے رہبر اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کا رخ کیا ہوگا. ہم چینی دوستوں کو، چینوں بھائیوں کو صرف مبارکباد ہی پیش کر سکتے ہیں. تو اس سیلاب نے ہمیں یہ لیسن، یہ سبق دیا ہے کہ اگر ہمیں ترقی کرنا ہے تو سیلاب کی صورتحال سے نپٹنے کے بعد ہمیں چاہیے کہ ہم خاندانی منصوبہ بندی کے منصوبوں پہ کام کریں، اس کو آگے بڑھائیں اور اپنے ملک کو مضبوط بنائیں. سامعین، ہمارے علم و آگہی کے سفر کا وقفے کا وقت آ گیا ہے. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور بات کریں گے شیما مجید صاحبہ سے. علم و آگہی کے سفر کے اس حصے میں میرے ساتھ ہیں شیما مجید. شیما مجید کا تعلق کراچی سے ہے. انہوں نے سائیکولوجی میں اعلیٰ ڈگری حاصل کی ہے اور اس وقت نیو یارک میں کلینکل سائیکولوجسٹ کے حیثیت سے کام کر رہی ہیں. تو شیما، آپ مجھے ذرا بتائیں کہ نوجوان لوگ خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ جی السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ. میں بہت خوش ہوں کہ ہم اس بارے میں بات کریں. یہ سبجیکٹ میٹر تو کچھ زیادہ سیڈ سبجیکٹ ہے، لیکن اس معاملے میں بات کرنے کا بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ضروری بات ہے. کیونکہ جتنے ہم لوگ اس بارے میں بات کریں، جتنے لوگوں کو ہم ایجوکیٹ اور سکھائیں اس بات کے بارے میں، اور لوگوں کو بینیفٹ ہو سکتی ہے. تو آپ پوچھتے تھے اس کا کیا وجہ ہے، لوگ کیوں کرتے ہیں. یہ خودکشی جو ہوتی ہے کوئی ایک وجہ نہیں ہوتا، کوئی ریزن نہیں ہوتی جس میں یہ لوگ کیوں کرتے ہیں. اگر ایک ریزن ہوتے ہیں ہم وہ بہت جلدی سے سالو بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس فیلڈ میں ہمیں اتنا پتہ ہے کہ جو سب سے نمبر 1 سب سے اصل فیکٹر جو ہوتا ہے وہ مینٹل illness یا سیویئر ڈپریشن ہوتا ہے. اب سیویئر ڈپریشن ایسی چیز ہے جو لوگ سوچتے ہیں خودکشی کرنا، وہ سوچتے ہیں کہ یہ اتنے ایموشنل دکھ میں ہوتے ہیں، اتنا ان کو یہ فیل ہو رہا ہوتا ہے، اتنے سیڈ ہوئے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے بس یہ ایک ہی راستہ ہے، بس ایک ہی چیز کر سکتے ہیں اور پھر یہ جو سارا ان کا ایموشنل پین اور دکھ ہے وہ چلا جائے گا. اب لوگ کہتے ہیں دیکھو اگر آپ ڈپریسڈ ہو بس اچھی بات سوچو، اچھی بات بولو، اچھے لوگوں کے ساتھ گھومو پھرو، بات کرو. لیکن ڈپریشن ایسی چیز نہیں ہے جو ایک بس یہ اچھی بات کر کر چلا جائے. جیسے اگر کسی کو ڈائبٹیز ہو، ہم ان سے یہ تو نہیں کہتے کیک کی طرف مت دیکھو، اس مٹھائی کی طرف مت دیکھو، ورنہ تمہیں ڈائبٹیز میں شوگر اوپر ہو جائے گا. اور یہ ڈپریشن کا یہ ایک سمٹم ہوتا ہے، یہ خودکشی، یہ ایک سمٹم ہوتا ہے. اور ہم نے اس فیلڈ میں یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو لوگ سکسیسفلی خودکشی کریں، سکسیسفلی، ان لوگوں کا 95% آف لوگ جو ہوتے ہیں ان کو کوئی انڈائگنوز مینٹل illness ہوئی ہے. ان کو یا ڈپریشن، بائی پولر، پوسٹ ٹرامیٹک ڈس آرڈر کچھ تھا جس کا ان لوگوں نے علاج نہیں کروایا. اور ہمیں اتنا بھی پتہ ہے اس فیلڈ میں، ہمارے ریسرچ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے جو لوگ ڈپریشن کی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، جو لوگ علاج کرواتے ہیں اپنے ڈپریشن کا، جو صحیح دوائیاں لیتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، یہ ٹریٹمنٹ 80 to 85 ٹائمز افیکٹو ہوتی ہے. تو جب لوگ کہتے ہیں دیکھو دوائیاں مت لو، ٹریٹمنٹ کرو، بس خوش رہو، ہم کسی کو جس کو ڈائبٹیز ہو ہم ان سے یہ بھی نہیں کہیں گے نا دوائیاں مت کھاؤ. ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ دوائیں کھائیں. اگر ڈائبٹیز ہو ڈاکٹرز کہتے ہیں آپ ایکسرسائز کریں. تو ہمیں یہ مینٹل illness اور ڈپریشن اور بائی پولر ان چیزوں کو ایسے ہی دیکھنا چاہیے کہ اگر آپ کو ڈپریشن ہو، آپ نے علاج کروانا ہے، آپ ایک تو دوائیاں لیں اگر ڈاکٹر کہیں، اور دوسری بات یہ ہے آپ ٹریٹمنٹ کریں. اور ٹریٹمنٹ اس کی کیا ہوتی ہے؟ تھراپی، ٹاک تھراپی، سائیکالوجسٹ یا لائسنس تھراپسٹ کے ساتھ جیسے میں ہوں، لوگ میرے پاس آتے ہیں اور بات کرتے ہیں. ان ٹریٹمنٹ میں یہ سیکھتے ہیں جو ڈپریسو تھاٹس ہوتی ہیں ان کو کیسے چینج کریں، کیسے کوپ کریں. بیکاز یہ جو خود خوشی ہوتی ہے یہ اس سے کہتے ہیں میل اڈیپٹیو کوپنگ میکینزم، اور یہ اچھی کوپنگ میکینزم نہیں ہے. اچھی کوپنگ میکینزم اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. اب اس حوالے سے دوسرا سوال یہ بن جاتا ہے کہ یہ بتائیں کہ خودکشی کرنے میں لڑکیاں یا عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے یا مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے؟ ہاں جی تو اس سوال کا یہ آنسر ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ زیادہ کوشش کرتی ہیں لیکن کم کامیاب ہوتی ہیں.
اور مرد جو ہوتے ہیں وہ کم کوشش کرتے ہیں لیکن زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اب آپ پوچھیں گے تو شیما آپ بتائیں یہ کیوں مرد کیوں زیادہ کامیاب ہے. اب میں آپ کو بتاؤں، میں اب بھی کراچی آئی ہوئی تھی نومبر میں، اور میں نے اس بارے میں خودکشی کے بارے میں نے ایک لیکچر دیا تھا یونیورسٹی میں. تو میں نے یہی جواب دیا تھا، اور میں نے پوچھا یہ کیوں. میں نے جو لوگ آئے آڈینس میں تھے میں نے پوچھا آپ بتائیں کیوں. ایک عورت پیچھے انہوں نے اپنا ہاتھ اوپر کیا، انہوں نے کیا. میں آپ کو بتاؤں کیوں. میں نے کیا آپ بتائیں کہ یہ مرد جو ہے نا، یہ مرد بہت سٹبرن ہوتے ہیں. ان کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، وہ ہی کرتے جو ان کو کرنا ہوتا ہے. تو خیر سب لوگ ہنسنے لگے. میں کہ چلیں یہ اچھا آنسر تھا لیکن یہ صحیح آنسر نہیں ہے. آنسر یہ ہے کہ جو مرد ہوتے ہیں وہ زیادہ وائلنٹ مینز یوز کرتے ہیں، زیادہ لیتل مینز یوز کرتے ہیں. میننگ مرد جو یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں سوئسائڈ، خودکشی کا جو یہ اٹیمپٹ کرتے ہیں، مرد زیادہ تر گنز یوز کرتے ہیں، مرد زیادہ تر ہینگنگ کرتے ہیں یا پوائزن یوز کرتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں لیتل چیزیں ہوتی ہیں، لیتل مینز یوز کرتے ہیں جس سے ایک ہی دفعہ جو کام کرنا ہے جو ہوتا ہے وہ ہو جاتا ہے. عورتیں کیا کرتی ہیں، وہ زیادہ سرل مینز یوز کرتی ہیں، بہت جیسے دوائیاں کھا لیں گی، اوور ڈوز کرنا چاہیں گی، یا اپنے رسٹ کاٹیں گی، ایسی چیزیں کریں گی جو فوراً لیتل نہیں ہوتا. تو جو مرد یوز کرتے ہیں زیادہ لیتل اور وائلنٹ مینز، گنز، ہینگنگ اینڈ ایکسٹریم پوائزن، اور ان ون اٹیمپٹ ہو جاتا ہے. تو مرد اسٹیٹسٹکس ہمیں بتاتا ہے اور 2 times more likely to die by suicide, 2 times more likely. حالانکہ عورتیں try 4 times more times than men do. اب آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، جاننے والوں میں اگر کوئی شخص، لڑکا لڑکی یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم خودکشی کر لیں، تو ان کے ساتھ جو ان کے دوست ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپ کی کوئی ایڈوائس ہے، کوئی مشورہ ہے ان کے لیے؟ جی، یہ جو ایج گروپ ہے، یہ جو اسکول اور یونیورسٹی والے بچے جو ہیں یہ سب سے ہائی رسک پہ ہیں. یہ سوئسائڈ اور یہ خودکشی کرنے کا سب سے ہائی رسک پہ ہوتے ہیں. اب یہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس ایج پہ جو ایج ہوتی ہے، یونیورسٹی کی جو ایج ہوتی ہے، اس ایج پہ سب سے زیادہ اور سب سے پہلے یہ ڈپریشن کے سمٹمز پہلے نظر آتے ہیں. ڈپریشن، بائی پولر، سب سے زیادہ ایپیسوڈز اسی ایج پہ ہوتے ہیں. اور اوپر سے اور بھی ڈفرینٹ اسٹریسرز ہوتی ہیں بچوں کی، ڈفرینٹ چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، انوائرمنٹل چینجز، فزیکل چینجز ہو رہی ہوتی ہیں، فرینڈز گروپس، ان کی برین بھی ابھی ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے، تو ان کے سب سے ہائیسٹ رسک پہ ہوتے ہیں سوئسائڈ کا. اب یہ اگر میں ایڈوائس دوں ان بچوں کو، یہ سب سے نمبر 1 ایڈوائس جو میں ہر لیکچر میں دیتی ہوں، کہ جو اگر آپ کا دوست آئے آپ کے پاس اور بولے میں یہ میرے دماغ میں یہ سوچ آیا ہوا ہے، میں سوئسائڈل ہوں، یہ خود کشی کرنا چاہ رہا ہوں، آپ کبھی بھی وعدہ نہ کریں کہ کسی کو آپ بتائیں گے نہیں. کبھی یہ بات کسی سے کبھی چھپائے مت. اگر آپ کے دوست نے یہ بات بتایا آپ کو اور یہ بولا اور واقعی میں بہت سیریس ہے اور پورا ایک پلان بھی ہے ان کے پاس، آپ کو فوراً کسی کو بتانا ہے. ایون اگر آپ نے وعدہ کیا ہے، یہ پرومس آپ توڑ دیں اور آپ کسی کو جا کر بتائیں تاکہ آپ کے دوست کے پاس جو ہیلپ چاہیے ان کو مل جائے. اسکول میں یوزلی کاؤنسلرز ہوتے ہیں، اسکول میں یوزلی کوئی ایک بندہ ہوتا ہے جس سے آپ بات کر سکتے ہیں. اور یہ مت سوچیں میں ان کی شکایت لگا رہی ہوں، یہ میرے دوست بہت ناراض ہوگا مجھ سے، میں شکایت لگائے ناراض ہوگا. کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کے دوست نے جا کر یہ کیا ہے اور یہ سوئسائڈ خودکشی کیا ہے، آپ کی پوری زندگی میں آپ کے دل میں یہ گلٹ رہے گی کہ میں نے کسی کو بتایا کیوں نہیں. تو اگر کوئی ہو، اب بتائیں کسی کو، کسی سے وائس بھی لیں میں کیسے بات کروں، میں خود ہی اپنے دوست کو کیسے ہیلپ کروں. لیکن کبھی بھی یہ بات کسی سے چھپائے مت. اور نمبر 1 چیز ہے، جو لوگ خودکشی کرنا چاہ رہے ہیں، یوزلی ہر وقت کچھ they cry for help، اور کوئی ہیلپ تو ان کو چاہیے ہوتا ہے. اور یوزلی اس ایج پہ اپنے دوستوں کو پہلے بتاتے ہیں، کبھی اپنے ماں باپ کو نہیں بتاتے ہیں، ماموں مامی چاچا چاچی ان لوگوں کو پہلے نہیں بتاتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپس دوستوں میں بات کرتے ہیں اور دوستوں کو سب سے پہلے بتاتے ہیں.
تو ایڈوائس یہ ہے، یہ کبھی کسی سے چھپائیں مت اگر بات پتہ چل جائے، اور کبھی وعدہ نہ کریں کہ آپ کسی کو نہیں بتائیں گے۔ اب آپ سے میرا آخری سوال یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں ٹینشن، اسٹریس بہت ہوتا ہے، تو جو نوجوان یہ پروگرام سن رہے ہیں ان کے لیے آپ کا کیا مشورہ ہے؟ اگر کسی کو بہت زیادہ اسٹریس ہو رہا ہے، ٹینشن ہو رہا ہے، تو وہ اس سے کیسے نجات حاصل کرے؟ ہاں جی، اسٹریس بھی بہت مصیبت سی چیز ہے، ٹینشن، اسٹریس، اور آج کل لگتا ہے اسٹریس کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو ایڈوائس تو میں لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کی اسٹریس کہاں سے رہی ہے، کہاں سے، یہ کس سے آ رہی ہے؟ جاب سے، آپ کی لائف میں لوگ، آپ کے ان لاز، آپ کے فیملی، دوستوں میں سے، جو بھی ہو، آپ پہلے یہ دیکھیں اسٹریس کہاں سے رہی ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں گی 99% آف دا ٹائم، 95% آف دا ٹائم جو اسٹریس آ رہی ہے وہ کہیں ایکسٹرنل اسٹریس ہوتی ہے۔ یہ جو آپ نے یو ڈیڈنٹ کریٹ دا اسٹریس کہیں سے آئی ہے، اور آپ کو زیادہ کنٹرول نہیں ہے اس اسٹریس پہ۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، اسٹریس دیکھ کر کہتے ہیں اچھا یہ تمہاری وجہ سے میں ٹینشن میں آئی ہوئی ہوں، تمہاری وجہ سے میں اسٹریس میں آیا ہوا ہوں۔ لوگ یہ ایسے دیکھتے نا، کسی اور کو وہ اونرشپ دیتے، تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ تو اگر جاب میں اسٹریس ہو رہی ہوتی ہے، گھر آ کر وہی اسٹریس اپنی فیملی پہ ڈال دیتے ہیں، تو ایک بہت انہیلتھی سائیکل بن جاتا ہے نا۔ جاب پہ اسٹریس آیا، گھر پہ آئے، لڑنے لگے، جو بھی گھر والے ٹینشن پہ آگے وہ کسی اور پہ ڈال دیتے ہیں، ایک انہیلتھی سائیکل ہو جاتی ہے۔ لیکن جب آپ دیکھیں گے اسٹریس کہاں سے آ رہی ہے، آپ دیکھیں گے بہت ساری چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں۔ تو پھر میں کہتی ہوں آپ دیکھیں آپ کے کنٹرول میں کیا ہے، اور 3 چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ آپ کا سوچ، جیسے آپ کا اسٹریس آئے آپ کیا سوچنے لگتے ہیں، پھر آپ کی ایموشنز، اور پھر اس کے بعد آپ کی بیہیویئرز۔ تو جب اسٹریس آئے، اگر آپ نیگیٹو طرح اس اسٹریس کو دیکھیں، فوراً ناراض ہونے لگیں، پھر آپ کی ایموشن اینگر ہو جاتی ہے۔ پھر جب آپ اینگری ہوتی ہے، آپ دیکھیں جب آپ ناراض ہوتے ہیں آپ کیا حرکتیں کرنے لگتے ہیں۔ یہ 3 چیزیں آپ کی کنٹرول میں ہوتی ہیں۔ تو اگر کوئی بری چیز آپ کے ساتھ ہوئی اور آپ فوراً ناراض نہ ہو یا فوراً نیگیٹو طرح نہ دیکھیں، لیکن تھوڑی سی ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہی فوراً پازیٹیو ہو جائے، ہاں دیکھیں یہ سب کچھ ٹھیک ہے، یہ نہیں کہہ رہی، میں کہہ رہی تھوڑی سی ڈفرینٹ اینگل سے دیکھ لیں۔ آپ کی کنٹرول میں یہ ہے کہ آپ کیسے دیکھیں گے اس سچویشن کو، پھر اس کے بعد آپ کی بیہیویئر کیا ہے، آپ کی ایموشن کیا ہے۔ یہ 3 چیزیں یہ آپ کی ہیں نا۔ تو میں لوگوں سے کہتی ہوں سی ہاؤ یو، مائنڈ سیٹ آپ کا جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے آپ کنٹرول کریں۔ اب دیکھیں ایون جب آپ مائنڈ سیٹ چینج کریں، آپ دیکھیں گے ویو چینج ہو جاتی ہے، پھر آپ کی پوری ایٹیٹیوڈ اور اسٹریس ایک دم سے ہلکا فیل ہونے لگتا ہے۔ نا نیچرلی بہت ساری اسٹریسز رہتی ہیں، اور لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی مائنڈ سیٹ بھی ہوتا ہے، اور بہت چینجز آتی ہے مائنڈ سیٹ کے ساتھ، لیکن پھر اس کے بعد اور کیا چیزیں کر سکتے ہیں ٹو ہیلپ وتھ اسٹریس۔ اور اسٹریس مینجمنٹ کی بہت ساری ٹیکنیکس ہیں۔ ڈیفینیٹلی لوگ کہتے ہیں ایکسرسائز کریں، اور یہ جو اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور جو میں کہہ رہی ہوں یہ مائنڈ سیٹ، یہ ایک دن کر نہیں ہوتا۔ جیسے کسی کو ویٹ لوز کرنا ہے، ہم نہیں کہتے اچھا جم جاؤ، اور آپ جم گئے اور ایک دن کے بعد آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ ایک دن کے بعد سوکھے تو نہیں ہو جاتے نا، آپ فٹ نہیں ہو جاتے نا ایک دن کے بعد۔ آپ جانا چاہیے ریگولرلی، ایوری ڈے، ایوری ادر ڈے۔ تو یہ جو اسٹریس مینجمنٹ کی ٹیکنیکس میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ بھی چیزیں ریگولرلی کرنی چاہیے۔ تو ریگولرلی آپ اپنے مائنڈ سے دیکھتے رہے، آپ کا دماغ، آپ کا دل، آپ کا بیہیویئر کہاں ہے۔ سیکنڈلی جو اسٹریس مینجمنٹ ٹیکنیکس ہیں، ایکسرسائزنگ، ریسرچ ہیز شون ایکسرسائزنگ lifts certain levels within our body to help fight the stress hormones. تو ایکسرسائزنگ ڈیفینیٹلی ہیلپس۔ ایکسرسائز مت کریں جب آپ ناراض ہوئیں، ریگولرلی ایکسرسائز تاکہ یور باڈی از گوئنگ تھرو اے ریگولر سائیکل۔ سیکنڈلی آپ کی نیوٹریشن از ویری امپورٹنٹ۔ ریسرچ نے ہمیں یہ بھی دکھایا ہے سرٹن فوڈس فیڈ اسٹریس ہارمونس، اور بعض کھانے فائٹ اسٹریس ہارمونس۔ اینڈ فیلنگ ہیلتھی، آپ کا دماغ بھی ایک دم سے بہت لائٹ فیل ہونے لگتا ہے، آپ کا دل بھی لائٹ فیل ہونے لگتا ہے جب آپ صحیح سے کھانا کھائیں۔ اور بھی چیزیں کر سکتے ہیں، لائک ہیلتھی لوگوں کے ساتھ رہیں، لائک پیپل ہو آر پازیٹیو، ان کے ساتھ رہیں۔ والنٹیئرنگ از اندر تھنگ دیٹ از ویری گڈ فار ہیلپ فار اسٹریس مینجمنٹ۔ اینڈ اگر آپ کی اسٹریس اتنی اوور ویلمنگ ہے اینڈ آفٹر آل دیز تھنگز اٹ ڈزنٹ ہیلپ، میں سب لوگ سے کہتی ہوں اٹس اوکے ٹو گو ٹو تھراپی۔ تھراپی کا یہ معنی نہیں ہے یو آر سو کریزی، آپ کو کسی اور سے بات کر ٹھیک ہو جاؤ۔
تھراپی میں یہ ہوتا ہے کہ جو تھراپسٹ آپ کے لیے ایک اسپیس بناتا ہے تاکہ آپ وہاں جا کر بول سکتے ہیں آپ کے دل میں کیا ہے، آپ کے دماغ میں کیا ہے، اور وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں ہر کوپ وتھ دوز تھنگس. ایک اسپیس آ جاتا ہے جہاں یو کین بی ہو یو وانٹ اینڈ یو کین ریلیز دیٹ اسٹریس. تو بہت ساری اسٹریس مینجمنٹ، اور میں لوگوں سے کہتی ہوں آپ دیکھیں اپنی زندگی میں کیا ہے جو آپ کو خوشی، کیا کیا what gives you happiness. تو یہ جو ہیپینس ہے وہی چیزیں کریں. بعض لوگ کہتے ہیں آئی لو ریڈنگ تو بکس پڑھیں، بعض لوگ کہتے ہیں واک پہ جانا، ٹھیک ہے باہر جائیں واک پہ کریں، باہر بیٹھنا چائے پینا، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں صبح اٹھ کر باہر بیٹھنا، یہ جو سب چیزیں آپ کو جو خوشی دیتی ہیں آپ کی زندگی میں وہی چیزیں آپ کریں اور وہ ریگولرلی کریں. بہت شکریہ شیما، ہم آپ کو دوبارہ تکلیف دیں گے، اور اب ہم چاہتے ہیں ایک وقفے پر، اور وقفے کے بعد دوبارہ شروع کریں گے اپنا علم و آگہی کا سفر. وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگہی کا سفر لے کر، اور اس حصے میں میرے ساتھ شامل ہیں سدرا احمد اور زہرا سوم جی. سامعین، آپ کو پتہ ہے کہ ہم فلسفے کے بارے میں بات کر رہے تھے. ہم نے بتایا تھا کہ فلسفے کا آغاز کہاں سے ہوا اور کس طرح سے فرعون مصر اور میسوپوٹیمیا کی تہذیب میں فلسفیوں نے اپنا کردار ادا کیا، اور اس کے بعد یونان اور روم کے فلسفی کیا کیا کہتے رہے. اس کے بعد ہم نے ذکر کیا تھا ہندوستان کے فلسفیوں کا، چین کے فلسفیوں کا، اور جاپان کے فلاسفرز کا. اب ہم دوبارہ فلسفے کی تاریخ میں جانا چاہتے ہیں. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش سے تھوڑا سا پہلے ٹولمی نام کے جو فلسفی تھے انہوں نے بڑا کام کیا. وہ نہ صرف ایک فلسفی تھے بلکہ ساتھ ساتھ وہ ایک ریاضی دان بھی تھے، اور ان کا بہت اثر رہا، اور ان کے جو انفلوئنس میں فلاسفر تھے جو ان کی ساتھ کام کرتے رہے، جو ان کی تعلیمات کو لے کے آگے بڑھتے رہے، وہ مصر سے لے کر کے یورپ کے مختلف ملکوں میں پھیلے رہے. اس سلسلے میں چاہوں گا کہ زہرا بتائیں گی ٹولمی کے بارے میں، اور اس کے بعد الیگزینڈریا کی جو مشہور فلسفی خاتون تھیں جو کہ تاریخ میں شاید شروع کی چند ریاضی دانوں میں تھیں، وہ الیگزینڈریا کی لائبریرین کی صاحبزادی تھی، اور وہ ٹولمی کو فالو کرتی تھی، اور ان کے بارے میں مجھے یقین ہے کہ سدرا کے پاس بہت سی معلومات ہوں گی، وہ بتائیں گی. اس کے بعد ہم چاہیں گے کہ حضرت عیسیٰ کے وفات کے بعد پتھیا کے سسرو نام کے جو فلسفی تھے ان کے بارے میں کچھ بتایا جائے. اس طرح سے ہم کوشش کریں گے کہ ان فلسفیوں کے بارے میں بات کیا جائے جو حضرت عیسیٰ کی پیدائش کے بعد دنیا میں کام کرتے رہے. پھر مسلمانوں میں بہت سارے فلسفیوں نے اپنا کنٹریبیوشن کیا، اور ہم ان مسلمان فلسفیوں کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے زندگی کو، حیات کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے مطابق آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہے. تو آپ ذرا بتائیں زہرا ہمیں کہ ٹولمی کون تھے اور ان کی فلسفیانہ سوچ کیا تھی، اور انہوں نے آئندہ دنیا میں فلسفے کے میدان میں کس طرح کی تعلیمات دی، اور کون لوگ تھے جنہوں نے ان کو اپنا استاد سمجھا. جی ڈاکٹر شیرشاہ، آج ہم جن فلسفہ دانوں کے بارے میں ذکر کریں گے انہوں نے سائنس پر، ریاضی میں اور دوسرے مضامین پہ بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت اثر رکھا ہے. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ٹولیمی کے بارے میں. کلاڈیس ٹولیمی ایک یونانی ریاضی دان، ماہر فلکیات، ماہر نجوم اور ماہر موسیقی بھی تھے. یہ مصر کے شہر الیگزینڈریا میں سن 100 میں پیدا ہوئے. انہوں نے 1 درجن تقریباً 12 سائنسی مکالمے لکھے جو کہ بائزنٹائن امپائر، اسلامی اور مغربی یورپی سائنس کے لیے بہت مفید ثابت ہوئے. قدیم یونانی ریاضی دانوں کے برعکس ٹولیمی کی تحریروں پر کبھی بھی تبصرہ کرنا یا اسے نقل کرنا کبھی بند نہیں ہوا، لیکن ایسے بہت کم لوگ تھے جنہوں نے ریاضی پر مکمل مہارت حاصل کر کے ان کے کام کا تبصرہ کیا ہو. فلکیات وہ مضمون تھا جس پر ٹولیمی نے سب سے زیادہ وقت وقف کیا. ٹولیمی کی پہلی کتاب فلکیات پر الگمسٹ کے نام سے تھی. انہوں نے ان ماڈلز کا ذکر کیا ہے جس سے ستاروں اور سیاروں کی پوزیشنز اور ان کے موومنٹ کے پیٹرنز پر انہوں نے بات کی ہے. ٹولیمی کی جو دوسری کتاب تھی وہ سب سے مشہور تصنیف جغرافی کے مضمون سے تعلق رکھتی ہے
جو کہ گائیڈ ٹو ڈرائنگ دی ارتھ کے نام سے ہے۔ اس میں انہوں نے ورلڈ میپ بنانے کی ترکیبوں کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے پہلے کے جغرافیہ میں جنہوں نے مہارت رکھی تھی ان سے کافی مدد لی، اور اپنی اس کتاب میں انہوں نے بھی دوسرے کارٹوگرافرز کے لیے نسخے بیان کیے ہیں۔ کارٹوگرافرز وہ ہوتے ہیں جو میپس بناتے ہیں یا ورلڈ میپس کس طرح بنتے ہیں ان کی ڈیٹیلز بتاتے ہیں۔ ان کی تیسری بڑی کتاب علم نجوم پر بیسڈ ہے۔ اس میں انہوں نے ہاروسکوپس کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس کتاب کو بائبل کی طرح اتھارٹی حاصل تھی اور دوسرے فلکیات کے ماہرین اس کتاب سے فائدہ اٹھاتے رہے تقریباً 1000 سال تک۔ انہوں نے موسیقی پر بھی کتاب لکھی جس کا نام ہارمونکس تھا۔ اس میں ہارمونک تھیوری کا ذکر کیا اور موسیقی کا ریاضی سے تعلق بیان کیا۔ یہ بہت بڑے فلسفی تھے اور ان کا ماننا تھا کہ انسان کو حق اور سچائی تک پہنچنے کے لیے لاجک، ریزن اور اپنے سینسز کا یعنی حواس کا استعمال کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ٹرو میننگ میں جو ہے نا ایک فلسفی تھے، کیونکہ انہوں نے ریاضی کو بہت استعمال کیا اپنے حقیقت کو بیان کرنے کے لیے۔ تولیمی کے بعد ہم بات کریں گے سیسرو کے بارے میں۔ سیسرو جن کا مکمل نام مارکس ٹولیس سیسرو تھا، ان کی پیدائش 103 سال قبل مسیح میں اٹلی میں ہوئی تھی۔ وہ وکیل، سیاستدان، عالم اور مصنف تھے۔ ان کی تحریروں میں ریٹرک، تقریریں، فلسفہ اور سیاسی مکالمات شامل ہیں۔ اس جدید دور میں بھی ابھی تک ان کو رومن خطیب اور انوویٹر کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے فلسفے پر بہت کام کیا اور سیاست میں بھی بہت کام کیا ہے۔ فلسفے پر انہوں نے کئی کتابیں لکھی۔ ان کی جو پہلی کتاب تھی ایکیڈیمیا کے نام سے تھی، وہ اس کے کئی والیومز شائع ہوئے اور تقریباً 250 سال سے جو فلسفے پر باتیں ہو رہی تھیں انہوں نے ان کو بیان کیا۔ انہوں نے سٹوئکس اور سکیپٹکس کی سوچ کو بھی ذکر کیا۔ سٹوئکس اور سکیپٹکس اور سدرا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا ان کے بارے میں اپنے پچھلے پروگرامز میں۔ سکیپٹکس اور سٹوئکس وہ ہوتے تھے جو ہر چیز کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھتے تھے۔ تو ایک کتاب میں انہوں نے اچھے خطیب اور اسٹیٹسمین کا بھی ذکر کیا ہے اور ان کی خوبیاں بتائی ہیں کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو کہ ایک انسان کو ایک اچھا اوریٹر یا خطیب یا اسٹیٹسمین بنا سکتی ہے۔ سیسرو خود تو ایک پیگن تھے۔ پیگن ہمارے یہاں پہ ہم کافر کو کہتے ہیں، لیکن وہ خود ایک پیگن تھے، لیکن انہوں نے کچھ کتابیں خداؤں پر بھی لکھی ہیں، خداؤں کا ذکر کیا ہے ان کتابوں میں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ کرسچینٹی کا ان کتابوں پر بہت اثر رہا ہے۔ فلسفے پر انہوں نے 20 سے زائد کتابیں لکھی ہیں جن کے بہت سے حصے ابھی بھی دوسرے زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو کر موجود ہیں۔ آنے والے بہت سے فلسفہ دانوں میں ان کی کتابوں پر تبصرے لکھے اور ان کی سوچ کو آگے لے کے گئے اور ان کی سوچ کو ماننے والے بھی کافی لوگ تھے۔ سیاست میں بھی سیسرو کا بڑا اہم کردار رہا ہے۔ ان کا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا اور اپنی جوانی میں ہی سیسرو نے پبلک آفس کی پوزیشن سنبھال لی تھی اور بہت جلد ہی یہ کونسل بن گئے تھے۔ اس زمانے میں کونسل کا کام بین الاقوامی ریلیشنز کو دیکھنا ہوتا تھا، لیکن سیاسی حالات بہت جلد ہی ناخوشگوار ہو گئے اور ان کے خلاف بہت سی سازشیں ہونے لگی۔ کیونکہ یہ حق پسند تھے اور سچ بات کرتے تھے، اس لیے بہت سے لوگ ان کے مخالف ہو گئے۔ ڈاکٹر صدرا، آپ نے جولیس سیزر کا نام سنا ہوگا، شیکسپیئر کا۔ جی بالکل، جی، شیکسپیئر کا ایک بہت عمدہ پلے ہے اس کے اوپر۔ تو جولیس سیزر اس زمانے میں حکمراں ہوا کرتے تھے اور انہوں نے سیسرو کو اپنی اسمبلی کا حصہ بننے کی دعوت دی تھی۔ سیسرو نے یہ دعوت قبول نہ کی کیونکہ اس اسمبلی کے کچھ لوگوں کی سوچ سے وہ اتفاق نہیں کرتے تھے۔ یہاں پہ یہ بات بہت عمدہ ہے اور بہت سوچنے والی ہے کہ وہ لوگ جن کے ویلیوز آپ سے میچ نہیں کرتے یا جو چیزیں جن لوگوں سے آپ کی سوچ میچ نہیں کرتی، تو ضروری نہیں ہے کہ کسی لیڈر کو امپریس کرنے کے لیے یا کسی کی بات ماننے کے لیے ہم ان سے رابطے قائم رکھیں۔ ہے تو اس اسمبلی کے لوگوں کو سیسرو سے مسئلے مسائل شروع ہو گئے اور انہوں نے یہ حکم دیا کہ سیسرو کو روم کے 400 میل تک پناہ نہیں مل سکتی، اس لیے سیسرو جلا وطن ہو گئے۔ اس سے ان کے ذہن پر بہت اثر آیا اور وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئے۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں بہت پیار بھرے خط بھی لکھے، واپس آنے کی درخواست بھی کی، لیکن اس وقت کے حکمراں اس چیز کے خلاف تھے۔ سیسرو نے سیاست میں پھر سے قدم رکھنے کی کوشش کی ایز این انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ،
لیکن کچھ لوگ اس چیز کے بہت خلاف تھے اور سیسرو کو ایک دن سمندر کے کنارے پکڑا گیا۔ سیسرو اس وقت اپنی کشتی میں بیٹھ کر میکیڈونیا کی طرف جانے کا ارادہ رکھ رہے تھے، لیکن جب سیسرو نے اپنے سامنے اپنے قاتلوں کو دیکھا تو وہ آئے اور اپنی گردن سے ایسا اشارہ کیا جس سے وہ سمجھ آ گئی کہ انہوں نے موت کو تسلیم کر لیا ہے۔ ان کی پہلے گردن کو جسم سے الگ کیا گیا اور پھر دونوں بازو کاٹ دیے گئے۔ یہ کون سے جو حکومت میں لوگ تھے انہوں نے کیا ان کے ساتھ؟ جی، جو جولیس سیزر تھے اس وقت وہاں پہ خانہ جنگی ہوئی تھی۔ جولیس سیزر نے جو اٹیک کیا تھا ایک جگہ پر، وہاں پہ وہ ان کو شکست حاصل ہوئی تھی اور جولیس سیزر کو مار دیا گیا تھا۔ اس کے بعد جس انسان نے ان کو فالو کیا مارک اینٹنی نام تھا۔ مارک اینٹنی بالکل خلاف تھا سیسرو کے۔ تو مارک اینٹنی وہ شخص تھا جس نے یہ حکم دیا ہوا تھا کہ سیسرو کو جلا وطن بھی کیا جائے، اور اسی کے لوگ تھے جو کہ سیسرو کے جو قاتل تھے بنے اور چاہ رہے تھے کہ وہ سیسرو کسی طرح ان کو قتل کر دیا جائے۔ تو اس کو پہلے گردن کو الگ کیا گیا، ان کے ہاتھ کاٹے گئے اور ان کو دیوار سے ٹانگ دیا گیا۔ اور کیونکہ وہ یہ جو سلوک ان کے ساتھ کیا گیا اس زمانے میں غداروں کے ساتھ کیا جاتا تھا، حالانکہ سیسرو کوئی غدار نہیں تھا، لیکن لوگوں کو دکھایا ہی جا رہا تھا کیونکہ یہ غدار ہیں اس لیے ان کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے۔ کیونکہ وہ حق پسند تھے اور اپنی خطابت سے لوگوں کو خود کی طرف مائل کرتے تھے، تو ان کی زبان کو بھی کاٹا گیا اور اذیت پہنچائی گئی۔ سیسرو کی موت کا بدلہ ان کے بیٹے سیسرو جونیئر نے سیاست میں آ کر لیا، کیونکہ پھر اس وقت حکومت بھی تبدیل ہو چکی تھی اور سیسرو جونیئر نے اپنی اتنی اچھی پوزیشن بنا لی تھی کہ سیاست میں آ کر ایسے ریفارمز لائے کہ ان کی والد کی موت کا بدلہ وہ اوینج کر سکیں۔ اب ڈاکٹر سدرا، آپ ہمیں ہیپیتیا کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ ہاں ذرا، لیکن ہیپاتیا کے بارے میں بتانے سے پہلے بتاؤں گی ہمارا وقفے کا ٹائم ہوا چاہتا ہے۔ ہم وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں علم و آگاہی کے سفر کے ساتھ۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں علم و آگاہی کے سفر کے ساتھ۔ اور ڈاکٹر سدرا، آپ مجھے وقفے کے دوران بتا رہی تھیں ہیپیتیا کی بہت سیڈ سٹوری ہے، تو کیوں نہ آپ ہمارے سامعین کو بھی اس سے آگاہ کریں؟ جی بالکل زہرا۔ تو سن 415 یا 416 میں ایک دن مصر کے شہر الیگزینڈریا کی سڑکوں پر عیسائیوں نے مل کر ایک ہجوم، پیٹر دی لیکٹر، اس کی قیادت میں ایک عورت کو گاڑی پہ چڑھایا، پھر اس کو اتار کر اس کو گھسیٹ کر ایک چرچ میں لے گئے، جہاں پر انہوں نے اس پہ جو ہے برہنہ حملہ کیا اور اس کو اتنا مارا کہ وہ ہلاک ہو گئی، اور پھر اس کی لاش کو چھت کی ٹائل کے ساتھ لگایا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے اور پھر اس کو جلا دیا گیا۔ تو یہ عورت کون تھی؟ اب ہم ہیپیتیا کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ وہی ہوگی، لیکن یہ تو بہت ہی افسوسناک کہانی ہے۔ جی بالکل۔ ایکچولی میں بتاؤں کہ یہ جو ہے ون آف مائی فیوریٹ فلاسفر ہے۔ ایک تو جو ہے یہ اس زمانے میں وہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے میتھ پہ کام کیا تھا، فلکیات پہ کام کیا تھا، ایسٹرونومی پہ کام کیا تھا، اور اتنے زیادہ فالوورز تھے اس کے، اور جو ہے کہ کافی امیر طبقہ، غریب طبقہ، اور اس وقت جتنے بھی مذہب تھے موجود، ان سب کو وہ لیڈ آن کرتی تھی، کیونکہ اس کا جو فلسفہ تھا وہ اٹ واز آن ون، ان کے فلسفے پہ بھی آگے ہم بات کرتے ہیں، لیکن وہ کافی لبرل تھی اور اس کی ذہن کافی کھلا ڈلا تھا، اور کچھ کتابیں کہتی ہیں کہ وہ ان کے جو فادر ہیں وہ بھی میتھمیٹیشین اور لائبریرین تھے، تھیون کے نام سے مشہور تھے، تو جو ہے ان کی وہ بیٹی تھی۔ مجھے انٹرسٹنگ بات ایک اور یہ بھی لگتی ہے کہ ایک بیٹی پہلے شاگرد تھی اپنے بابا کی، پھر وہ ان کی کلیگ بنی، اور پھر آہستہ آہستہ کچھ یوں ہونے لگا کہ وہ ان کے جو والد تھے تھیون، وہ انہی سے سیکھنے لگ گئے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ بہت دلچسپ ہے ان کے بارے میں۔ تو یہ ساری وجوہات ہیں کہ وہ میری بہت فیوریٹ ہیں۔ دوسری انٹرسٹنگ بات ان کے بارے میں یہ ہے کہ اس زمانے میں جہاں پر جینڈر میسکولینٹی بہت زیادہ ڈومیننٹ تھی، تو اس میں وہ جو ہے ان لوگوں کو اور ان امیر طالبات کو پڑھاتی تھی جو کہ رول کرتے تھے۔
جو اس وقت گورنمنٹ میں تھے یا آرمی میں تھے یا اس طرح تھے. تو جو ہے اور وہ فاؤنڈر تھی. وہ فاؤنڈر نہ صرف لائبریری کی تھی بلکہ انہوں نے ایک اسکول کھولا, اور ان کی جو سوچ اور فکر تھی اور اس کا نام تھا, ان کا فلسفہ جو ہے نیو پلیٹونزم کے نام سے مشہور ہے. اچھا ڈاکٹر صدرہ, ہم نے ان کے والد کے بارے میں تو بات کی جو کہ خود ایک ریاضی دان بھی تھے, اور انہوں نے ٹولیمی کی جو کتابیں تھیں ان کے اوپر تبصرہ کیا. ہپیتیا کے شوہر کون تھے؟ ذرا کمال کرتی ہے, تو میری وہ فیوریٹ اسی لیے ہی تھی کہ وہ جو ہے ایک واحد خاتون تھی اس زمانے میں جب وہ استاد تھی اور ماہر فلکیات دان تھی, ریاضی دان تھی اور مقبول استاد تھی, لیکچرز بھی دیتی تھی, لیکن وہ کسی کی بیگم نہیں تھی. وہ جو ہے انہوں نے شادی نہیں کی تھی. وہ اس لیے کیونکہ ان کا جو فلسفہ تھا وہ کچھ اس طرح سا ہے نیو پلیٹونزم میں کہ دے بلیو ان وننس. تو اس کا فلسفہ کچھ ایسا تھا جس میں ان کو کنوارا رہنا ہی پسند تھا. اچھا, وہ ویسے وہ بھی کسی خدا کو مانتی نہیں تھی یا کسی گاڈس کی وہ نہیں کرتی تھی عبادت, لیکن ان کی روحانیت کی طرف ان کا رجحان, ان کی روحانیت پہ جو ہے نا کافی ہے. اور یہی اسی وجہ سے یہی تھا کہ روحانیت ان میں اتنی تھی کہ وہ مختلف جتنے بھی اس وقت کے مذہبی یا فرقہ وارانہ تضاد تھے تو ان کو یکتہجہ کرنا جانتی تھی. اور تمہیں پتہ ہے ذرا ایک انٹرسٹنگ فیکٹ ان کے بارے میں کہ ہپیٹیا جو ہے یہ جو مادی دولت ہے اس سے کافی بے حس تھی, اس سے کافی آؤٹ تھی. وہ اس لیے کیونکہ اس کا جو پہننے کا جو انداز تھا, ہپیٹیا کی جو ڈریسنگ سینس ہے اس پہ بھی کافی ڈاکیومنٹری اور کمنٹس ملتے ہیں کہ وہ ایک عام سی چادر پہنتی تھی اور وہ جان بوجھ کر ایسا کپڑا ہوتا تھا جو کہ کھردرا سا ہوتا تھا, موٹا اور پتلا سا ہوتا تھا, جو کہ زیادہ لائک ناٹ ٹوورڈز اٹریکشن نہیں ہوتا تھا. مطلب ڈاکٹر صدرہ وہ سادگی پسند تھے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو نہ صرف ہمارے آج کل کے ریلیجس اسکالرز یا فلاسفرز یا جو بھی ہوتے ہیں بلکہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ان سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے. بالکل ذرا صحیح کہہ رہی ہو. وہ جو ہے ایک سفید چادر کو پہنا اس لیے بھی ترجیح دیتی تھی کیونکہ وہ الیگزینڈریا میں گھومتی تھی, وہ جو ہے لیکچرز کنڈکٹ کرتی تھی, وہ پڑھاتی تھی. ان کے جو طالب علم ہوتے تھے جو نیو پلیٹونزم جو ان کا اسکول تھا اس پہ بلیو کرتے تھے, دے بلیو ان ون, تو اپنے طالب علموں کو روح کی تلاش میں مادہ کر دیتی تھی. اور ان کی فلسفی میں ایک چیز ہے آئے ودن, لائک ہمارے اندر دفن ایک آنکھ ہے جو انسان کی روح کو تلاش کرتی ہے. تو وہ ہر شخص کو یہ کہتی تھی کہ دیر از اے آئی ود ان یو. تو جب آپ اس ایک ون کی طرف جائیں گے تو آپ اپنی جو اندر کی آنکھ ہے اس کو پہچان سکتے ہیں. اور ان کی روحانی فطرت جو تھی ان میں, یا جو وہ دوسرے لوگوں کو اس پہ آمادہ کرتی تھی, وہ جو ہے لوگوں کو اور ان کی طرف جو ہے ہوتے اٹریکٹ کرتے تھے اور لوگ ان سے کافی سیکھتے تھے. یہ تو ان کے فلسفے کی بات ہو گئی یا نیو پلیٹونزم کی بات آ گئی. اب ان کی جو میتھ میں اور فلکیات میں جو چیزیں ہیں ہم ان پہ بات کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صدرہ, جب میں تولیمی کے بارے میں پڑھی تھی تو ہپیتیا اور ان کے والد کا بھی بہت ذکر تھا اس میں, اور جو کتاب تولیمی نے لکھی ہے الکیمسٹ, اس کا اس زمانے میں تبصرہ کیا جاتا تھا, اپنے دلائل پیش کیے جاتے تھے. تو ہپیتیا کے جو والد ہیں تھیون, انہوں نے الکیمسٹ پہ بہت سے تبصرہ کیا اور اس کے اوپر ایک تنقید تو نہیں کی, ایک ایڈیشن کیا تھا انہوں نے. اسی طرح ہپیتیا نے بھی اپنے والد کی طرح اس کتاب کی ترمیم کی, لیکن جب اس دونوں کتابوں کا, ان کے والد کی کتاب کا اور ہپیتیا کی کتاب کا جائزہ لیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ ہپیتیا نے نہ صرف اس میں ایڈیشن کیا ہے بلکہ اس کو مطلب نہ صرف ایڈٹ کیا ہے, اس نے اپنے دلائل کے ذریعے اس کو درست بھی کیا ہے. یعنی ہپیتیا نے ریاضی میں اتنی مہارت حاصل کی ہوئی تھی کہ انہوں نے تولیمی کی کتاب کو بیٹر بنایا ہے. ایگزیکٹلی ذرا یہی والی بات ہے کہ ایسا تھا کہ وہ اپنے فادر کے جو ایگزسٹنگ ورک ہے اس کو ہی وہ آگے لے جا رہی ہے, لیکن اگر ڈیٹیل سے دیکھا جائے تو اس میں کافی نئی
تبدیلیاں بھی لائی ہیں وہ. ایک اور بھی بات ہے کہ ٹولمی نے جو کائنات کا ماڈل تیار کیا تھا اس میں سورج زمین کے گرد گھومتا تھا، یعنی یہ ماڈل جو ہے جیو سینٹرک تھا. اس ماڈل میں ٹولمی نے یہ مسئلہ تجویز کیا تھا کہ سورج ایک ہی دن میں زمین کے گرد کتنے چکر لگاتا ہے. پھر تھیون جو ہپیٹیا کے والد ہیں انہوں نے اس مسئلے پر بہتر طریقے سے بات کی تھی، اور پھر اس کے بعد جب ہپیٹیا نے جب یہ اس کے پاس یہ معاملہ آیا تو پھر انہوں نے ایک ٹیبولر میتھڈ دریافت کیا تھا کہ جو سورج زمین کے ارد گرد کتنی بار گھومتا ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جا سکے. تو اس ٹیبولر میتھڈ کو ایسٹرونومیکل ٹیبل مانا جاتا ہے جو کہ آج بھی موجود ہے. اچھا زہرا، تو اس زمانے میں جو حکمران تھا وہ سائنسس تھا، اور سائنسس جو ہے وہ ہپیٹیا کا شاگرد بھی تھا، اور وہ جو ہے کافی متاثر تھے ہپیٹیا سے. اور یہ جو ہے اپنے خط میں بیان کرتے ہیں کہ ہپیٹیا نے ان کو چاندی کے ایسٹرولوب بنانا سکھایا. ڈاکٹر سندرا، یہ ایسٹرولیب کیا ہوتا ہے؟ ذرا ایسٹرولیب جو ہے ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو ستاروں اور سیاروں کی پوزیشن کی بنیاد پر تاریخ اور وقت کا حساب لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ستارے اور سیارے کسی بھی تاریخ پر کہاں پر ہوں گے. اچھا زہرا، تمہیں پتا ہے ہائیڈروسکوپ کیا ہوتا ہے؟ نہیں ڈاکٹر سندرا. ہائیڈروسکوپ یا ہائیڈرومیٹر ایک ایسا آلہ ہے جس سے پانی یا دوسرے لیکوڈ جو بھی ہوتے ہیں ان کی ڈینسٹی یا اسپیسیفک گریوٹی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو سائنسسٹ جو ہے وہ ایک اور خط میں لکھتے ہیں کہ ہپیٹیا نے ان کو یہ والا علم بھی دیا تھا، اور اس کے جو بھی پارٹس تھے اس کو بہت باریکی سے بتایا اور سکھایا گیا تھا. اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہپیٹیا نے سکندریہ الیگزینڈریا کے روم کے لیڈر اورسٹسس کو سیاسی مشورے بھی دیے. اورسٹسس جو ہے اس وقت سائرل کے ساتھ سیاسی جھگڑے میں تھا. سائرل وہی جو وہ بھی اس وقت کا سیاسی لیڈر تھا. یہ دونوں ہی سیاسی بشپ کہتے تھے ان کو، وہ دونوں ہی سیاسی لیڈر ہوا کرتے تھے. تو سائرل تو ان کے شاگرد تھے، لیکن یہ کیونکہ مشورہ میں نے پہلے ہی بتایا کہ زیادہ مذہب پہ ان پہ نہیں بلیو ہوتا تھا، یہ نیو پلیٹونزم والے ونس پہ یقین تھا، اس کا فلسفہ دوسرا تھا. لیکن اس کو جو ہے وہ جو اس وقت کے پیٹرون تھے وہ اس کو وچ بولتے تھے، وچ لائک کالا جادو کرنے والی. جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں ارشدرا. تو لوگوں کا اس وقت ماننا یہ تھا کہ ہپیٹیا اپنے جادو کے ذریعے اس وقت کے جو لیڈر تھے اور مذہبی لیڈر تھے ان کو اپنی طرف مائل کر رہی تھی. ہاں بالکل ایسے ہی. تو اورسٹس نے اس وقت جب سائرل کے ساتھ وہ جھگڑے میں تھا تو افواہیں پھیل گئیں کہ ہپیٹیا نے اورسٹس اور سائرل کے دونوں کو صلح کرنے سے روکا ہے. اور پھر مارچ 415 میں اسے پیٹر نامی شخص کی قیادت میں ایک موب نے قتل کر دیا، اور جو ہے ہپیٹیا کا قتل ہو گیا. اور ان کی قتل کے بعد سلطنت کو کافی جو ہے ان کے قتل نے جھنجھوڑ دیا، اور اسی فلسفے کی خاطر اس کو شہید بھی مانا جاتا ہے. اور 19th صدی میں یورپ کے ادب خاص طور پر چارلس کنگ نے ایک ناول بھی لکھا ہے ان پہ ہپیٹیا پہ. اس میں ہپیٹیا کو آخری ہیلن قرار دیا گیا ہے. ہپیٹیا کو دور جدید میں خواتین کے حقوق کے لیے ایک آئیکن، فیمنزم آئیکن اور حقوق نسواں کی تحریک کی پیش خیمہ کے طور پر دیکھا جاتا ہے. بہت شکریہ سدرا، زہرا اور شیما، آپ نے شرکت کی آج کے پروگرام میں. اور آخر میں سدرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ ذہین عورتوں کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. ہپیٹیا ان ذہین عورتوں میں تھی جس کے اپنے ذاتی خیالات تھے، اور وہ مردوں کی بالاتری کو تسلیم نہیں کرتی تھی، اور وہ خود ایک فلاسفر تھی. تو اس زمانے کے جو حکمران مرد تھے ان کے لیے وہ خطرہ بن گئی تھیں. تو ان پہ انہوں نے اس طرح کے الزامات لگانے شروع کر دیے کہ ان کو کالا جادو آتا ہے، یہ کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، اور ان کا اس دردناک انجام ہوا. افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو سزا دینے والوں میں، ان کی لاش کو کھینچنے والوں میں بڑے بڑے عیسائی مذہبی عالم بھی شامل تھے، اور اس زمانے میں الیگزینڈریا کے کچھ
یہودی عالموں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اس علم و دانش والی عورت کو کچھ زیادہ پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا علم و آگہی کا سفر ختم ہوتا ہے۔ اگلے سال ہم اگلے ہفتہ پھر حاضر ہوں گے علم و آگہی کے سفر کے ساتھ ریڈیو FM 105